دنیا ہمیں اقبال میں بدلے بات بن جائے گناہوں کی کلش تقویٰ من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وقال ألا أخبركم بأهل النار قال كل عتل مستكبر رواه البخاري. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائے. کئی جمعوں سے ایمانیات، عقائد اور اخلاقیات اور معاشرتی پہلو پر گفتگو ہو رہی ہے. ابھی جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس میں مسلمانوں میں جو کمزور لوگ ہیں، کم حیثیت والے لوگ ہیں، کم رتبے اور کم مرتبے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے والے ہیں، گرچہ وہ مرتبے کے اعتبار سے کم حیثیت والے ہیں، کم رتبے والے ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، ان کو اپنے سے دور مت کریے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے تمام کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ کم حیثیت والے لوگ ہی ہوئے ہیں. آپ و مال کے اعتبار سے ہو، سرداری کے اعتبار سے ہو، یا مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے ہو. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو یہ مکے کے سردار لوگ ہیں، کفار لوگ، یہ لوگ کو اگر دین کی دعوت دی جائے اور ان کو سمجھایا جائے تو ان کی وجہ سے پوری قوم ایمان لے آئی. لیکن کفار کا مطالبہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں
آپ کے ساتھ جو قعود و برخاست کرنے والے لوگ ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے مد مقابل نہیں ہے، وہ کم حیثیت والے لوگ ہیں۔ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے الگ نشست طے کیجیے، الگ مجلس منعقد کریے اور ان کے لیے الگ مجلس بنائیے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ لیکن یہ ایک اصول تھا، ہم اور آپ ہوتے تو اس کو مان لیتے تو چلو مسلمانوں کے لیے ایک الگ مجلس بنا لی جائے، اور غیروں اور سرداروں کو، کفار کے سردار لوگ ہیں، قریش کے ہیں اور دوسرے قبائل کے سردار ہیں، ان کے لیے ہم ایک الگ مجلس بنا دیں، ان کی بات کرنے کا وقت الگ ہو، ان کی بات کرنے کا وقت الگ ہو۔ کیونکہ یہ اصول کا معاملہ تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے روشنی میں فرمایا کہ تم کو اگر بیٹھنا ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، کم حیثیت والے، کم درجے والے لوگ ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی الگ وقت متعین نہیں کیا جائے گا، یا کوئی الگ مجلس تمہارے لیے منعقد نہیں کی جائے گی۔ بیٹھنا ہے تو انہی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھو۔ یہ اصول کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، صبح شام اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں، اگرچہ یہ کم حیثیت والے لوگ ہیں، ان سے منہ نہ پھیریے، ان کو الگ مت کریے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ تعریفی کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ نے تعریف فرمائی۔ لیکن قرآن میں 2-3 جگہ ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبانہ اطاعت فرمایا کہ نہیں، آپ کے اس قدم سے اس قدم کو ہم پسند نہیں کرتے۔ 2-3 ہی جگہ، ایک یہ جگہ اور ایک مرتبہ، اور ایک جگہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش اور دوسرے جو مکے کے سردار تھے کفار، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور ان کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نابینا بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کا مؤذن بھی مقرر کیا۔ وہ کچھ پوچھنے کے لیے مجلس میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا چی بجبی ہوئے، دل میں تھوڑا یہ ہوئے کہ یہ ابھی نہ آتے تو بہتر تھا، کیونکہ ابھی ان سے بات کر رہا ہوں، یہ تو اپنے لوگ ہیں، کبھی بھی آ کے مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے مکتوم کو کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اور وہاں پر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، کہ وہ
چہرہ چی بجبی کر لیے اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا صحابیہ ہے، تو وہ کا لفظ استعمال کیا، آپ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ بھی ایک محبوبانہ اطاعت ہے۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى۔ یہ آپ کا چہرہ چی بجلی کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ آپ کو یہ لوگ جو جن کو آپ نصیحت فرما رہے ہیں، یہ لوگ بے نیاز لوگ ہیں، ان کو اسلام سے یہ لوگ بے نیاز ہیں، ان کو اسلام کی طلب اور طلب نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے ان کے اندر اسلام کی قدر ہے اور دین کی طلب اور طلب ہے، وہ زیادہ ترجیح کے لائق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم سے پھر راضی ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری شان میں اور تمہارے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ تو ان دونوں آیتوں کو اگر نظر دیکھ غور کریں تو اس میں یہی ہے کہ ہم میں جو مرتبے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے عہدے کے اعتبار سے ہو، چاہے مرتبے کے اعتبار سے ہو، منصب کے اعتبار سے ہو، وہ لوگ اپنے سے کم حیثیت والے لوگ کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہم غور کریں، ہمارے گھر میں جو بھائی آتی ہے کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو حقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا تمہیں جنت والوں کے بارے میں بتلاؤں کہ کون لوگ جنت والے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ضعیف متضعف، ہر وہ بندہ جو کمزور ہو، چاہے وہ رتبے کے اعتبار سے کمزور ہو، مان کے اعتبار سے کمزور ہو، حیثیت کے اعتبار سے کمزور ہو، کل ضعیف و متضعف، یا اس کو لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہو، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ یعنی آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے کمزور لوگ یا جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر یہ لوگ اللہ کی قسم کھا لیں کہ یہ چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز کر کے بتلا دیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ دو عورتوں میں لڑائی ہو گئی اور ایک عورت نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا سامنے کا۔ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا۔ اب اسلام میں ہے کہ دانت کا بدلہ دانت ہے۔ آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو آپ کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ نے کسی کا سر پھوڑا ہے تو آپ کا بھی پھوڑا جائے گا، آپ نے کسی کی جان لی ہے تو آپ کی جان لی جائے گی۔ اس کو قصاص کہتے ہیں۔ جس عورت نے دانت توڑا تھا تو ان کے سرپرست بھی آئے ہوئے تھے ساتھ میں،
اور فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف کا سن رہے تھے، اتنے میں جس عورت نے دانت توڑا تھا اس کے ایک سرپرست نے یوں کہا، لا تکسروا ثنیتها یا رسول اللہ، دیکھیے گا اس کے دانت نہیں ٹوٹے۔ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرپرست نے کہا کہ جس عورت نے دانت توڑا تھا اس کے سرپرست نے کہا کہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے وہ ناراضگی ان کو نہیں تھی، چنانچہ فیصلہ ہوا اور فیصلے میں جس عورت کا دانت توڑا گیا تھا اس عورت نے کہا، اسلام میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ معاف کر دو۔ اس عورت نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ یہی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات کو جس نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں ٹوٹے۔ کون اس صحابی کو جانتا ہے؟ لیکن جو ضعیف لوگ ہیں جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جب کمزور لوگ ہیں چاہے مال کے اعتبار سے ہو یا رتبے کے اعتبار سے ہو یا منصب کے اعتبار سے ہو یا حیثیت کے اعتبار سے ہو، ان کا مرتبہ بسا اوقات اللہ کے نزدیک ان لوگوں سے بڑا ہوتا ہے جو رتبے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، جو مرتبے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، جو حیثیت اور مال کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت زاہد، بالکل سیاہ خان کالے کلوٹے، غربت زدہ مسکین، وہ بازار میں کھڑے ہوئے اور اس بازار میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تجارت والے، تجار لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت زاہد کے پیچھے سے گئے اور ان کے آنکھ کو پیچھے سے موڑ دیا۔ شروع میں تو حضرت زاہد کو چھڑانے لگے کہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ من یشتری ھذا العبد، کہ اس غلام کو کون خریدے گا، تو حضرت زاہد سمجھ گئے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹانے لگے پیچھے ہٹ کر۔ حضرت زاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں وہ بندہ ہوں اور ایسا ہوں، نہ میری خوبصورتی ہے، نہ میری صحت ہے، نہ میرے پاس اتنا مال ہے، میری وہ قیمت نہیں لگے گی جو قیمت دوسروں کو لگتی ہے، زیادہ قیمت نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا زاہد، اے زاہد، انک عند اللہ لست بکاسر، کہ تم اللہ کے نزدیک معمولی نہیں ہو، معمولی قیمت والے نہیں ہو، تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ معمولی سیاہ فام ہے، اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت کم نہیں، جو بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ضعیف متضاعف، جنت والے وہ ہیں جو ضعیف ہے یا جس کو ضعیف یعنی کمزور سمجھا جاتا ہے، چاہے جس اعتبار سے، کہ اگر وہ اللہ کو قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور بھی ضرور پورا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کیا جہنمیوں کے بارے میں تم کو اطلاع دوں، خبر دوں؟ کل جواز مستقبل،
جہنمی لوگ وہ ہیں جو اتل کہتے ہیں ترش مزاج، یا کسی سے بات کرے تو منہ چڑھا کر بات کرے، اس کو اتل کہتے ہیں۔ کسی کو کم حیثیت کا درجہ سمجھ کے بات کرے۔ کل اتل جواز بھی اسی کے ہم مثل معنی ہے کہ کسی کو کم حیثیت سمجھ کر اس سے گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھے، یہ تو میرے مرتبے والا نہیں ہے، میری حیثیت والا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز مستقبل، جس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہو۔ تکبر کرنا یہ تو اللہ کو زیر دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کے لیے تکبر کرنا پسند نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو یہ تینوں جہنم والے، کل اتل جواز مستقبل۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے، ہم جو یہ سمجھتے ہیں روحانی علاج تعویذ گنڈے درود اور یہ دعائیں وغیرہ نہیں ہے۔ روحانی علاج ہے اپنے باطن کا علاج کرنا، کہ میرے اندر برابری ہے کہ نہیں، میں کسی کو کم درجے کا تو نہیں سمجھتا ہوں، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں کسی کے ساتھ میں ترش روئی اور منہ چڑھا کر تو بات نہیں کرتا ہوں۔ اس کا علاج کرنا یا علاج کروانا کسی اللہ والے کے پاس جا کر، اس کو کہتے ہیں روحانی علاج کرانا۔ تعویذ گنڈے کا نام روحانی علاج نہیں ہے، رقیہ عمل کا نام روحانی علاج نہیں ہے، کہ اپنے باطن کی صفائی کرا دینا کسی اللہ والے کے پاس جا کر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس کا علاج کرتے تھے، لیکن وظیفہ دے کر نہیں، دیکھتے تھے کہ اس بندے کے اندر کیا کمی ہے۔ ایک بندہ آیا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارا کام آج سے یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے ان کی چپلیں سیدھی کرو۔ حضرت تھانوی جو اللہ والے لوگ رہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا بیماری ہے جو وہ بات کرتا ہے، کون سی باطنی بیماری اس کے اندر ہے۔ اس کا کام لگا دیا کہ تم جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے، چاہے غریب ہو، مسکین ہو، امیر ہو یا سردار ہو، سب کی جوتیاں تم سیدھی کرو۔ اس طرح ان کا علاج کیا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، ان کے پاس ایک بندہ آیا وظیفے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم جب تک مجلس میں رہو بات مت کرو۔ کیوں بندہ مفت تھا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باتوں کے ذریعے بڑے اپنے آپ کو بڑے شمار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم مجلس میں ہو یا جب تک یہاں پر ہو تم بات مت کرو۔ زیادہ بولنا بھی انسان کو بسا اوقات پھنسا دیتا ہے، اور جتنا انسان بولے گا اتنا اس کو حساب دینا پڑے گا، ہر لفظ کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس جب جائیں گے تو وہ تین چیزوں کا ضرور آپ کو تین چیزوں کی اصلاح دیں گے: کم فردت، کم گفتن، کم فردت، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کم ہی کھائیں تو بھوک سے مر جائیں۔ کم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کھا رہے ہو اور طلب ہو کہ اور کھاؤ وہیں پہ روکو۔ کم گفتن، 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے، رات میں 11 بجے سو گئے، فجر میں خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ کم گفتن، کم بولنا۔ زیادہ بولنے سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زیادہ بولنے ہی سے انسانوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بیان فرمائی
جو مستورات کے قبیل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا جنت کے پاس، یہ حضرت اسامہ روایت کرتے ہیں، اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے ہیں، حضرت زید کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں دکھلایا گیا، تو جنت پہ دیکھا کہ جنت جو ہے وہ کمزور لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت ابھی ملی نہیں۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ مالدار لوگ ہیں لیکن ان کا جنت میں جانا ان کے حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ جتنا زیادہ مال ہوگا، اگر مال بخور کی ہوگی، زکات صحیح طور پر ادا نہیں کی ہوگی، یا مال کو ضائع کیا ہوگا فضول چیزوں میں، تو اس کا حساب دینے کے بعد یا اس کی سزا ملنے کے بعد پھر وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ ایک چیز یہاں پر اور سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ دعا کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ ہمیں مسکین زندہ اور مسکین بنا کر ہی موت دے، اور ہمیشہ اور قیامت کے دن جب اٹھانا تو مسکینوں میں اٹھانا۔ اور پھر دوسری جگہ بخاری شریف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر، کہ اللہ غربت سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دونوں حدیث میں تو تضاد ہو رہا ہے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مسکین میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور دوسری جگہ غربت سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ محدثین نے جو بیان فرمایا ہے کہ مسکین کے کئی مطالب ہیں، مطلب ہے مفہوم ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ نے مال دیا ہو، خوب دولت مند ہو، لیکن اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، انشاءاللہ یہ بھی مسکینوں میں شمار ہو۔ ورنہ غربت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ لیا جائے ان تمام احادیث سے کہ سارے جو مالدار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، نہیں، جو مالدار ہیں اللہ نے دولت دی ہے، وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور اپنے اندر عاجزی مسکینت یا انکساری پیدا کرتے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہے جنت کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں، جہنم مجھے دکھلایا گیا تو اس میں نے دیکھا کہ جو وہ عورتوں سے جہنم بھری ہے۔ اس کی دو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دان پان بہت کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، صبح سے شام تک کھڑ کر شوہر کھلاتا ہے، پھر بعد میں کہتی ہے ہمارے لیے تم نے کیا کیا، آج تک تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تو یہ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی باطنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔